بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، فرعون کی بیوی کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان دنوں میں فرعون بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے ذبح کروا رہا تھا، اس لیے ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے کارندے آئے اور بچے کو پکڑ کر کے قتل کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق دریا کے لہروں پر تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا۔ دوسرے کنارے پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے جو نئی صندوق کو دیکھا تو فوراً غلام کو دبڑایا کہ صندوق پکڑ کر کے لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا اور صندوق پکڑ کر کے لایا۔ فرعون نے جب صندوق کھولا تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل بچہ تھا جو سکون کی حالت میں اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے دیکھا تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے۔ اس نے فوراً قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد میں بیوی نے کہا یہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس پر فرعون نے کہا تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، البتہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملی تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ جبکہ فرعون محروم چلا گیا، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی اس طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اس طرح ایمان کے دولت سے نوازتا جس طرح اس کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بیوی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو کئی مرتبہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے چہرے پر محبت کی نسات نظر ڈالنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت کی بدولت اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کی محبین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں مگر اللہ والوں کی محبت نہیں مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ کی محبت نہیں مانگی بلکہ جہاں اللہ کی محبت مانگی ہے وہاں اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ چنانچہ دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ دوسری جانب حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی، میرے محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔